یا فائنینشیل سچویشن ٹف ہو جاتی ہے تو ویرینگ رسپانسز آتے ہیں مختلف لوگوں کے مختلف, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس مومنٹ پہ وہ زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کبھی, ایسا ہوتا ہے نا. تو آئی گیس اس واقعے کے اندر ایک چیز جو محسوس ہو رہی ہے کہ جب پتہ چل گیا تھا کہ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا, تو صحابہ کا ایک فوراً ایک سمجھیں ایک چینج آف موڈ ہوا تھا نا. تو اس اعتبار سے آپ لوگ کوئی واقعہ بتا سکتے ہیں اپنے کیریئر سے؟ بیسیکلی گول تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی لیسن سیرت سے سیکھیں جو ہم میپ کر سکیں اور اس کو ریپیٹیبل بنا سکیں, تاکہ نیکسٹ ٹائم ہے تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں ایگزیکٹلی کیسے آپریٹ کرنا چاہیے. کیا ہوا؟ اچھا وہ اس قابل ہے کہ شیئر کیا جا سکے؟ نہیں ہے تو مت کریں پھر. اب وہ تو مذاق ہی کیا ہو گیا ہے. جی شیراز. ماشاء اللہ. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جزاک اللہ. ویسے ریئلائزیشن کا مسئلہ تو نہیں لگ رہا کہ صحابہ تو ریئلائز کر رہے تھے کہ اگر یہ شہادت ہوتی ہے تو اس کا مطلب امپیکٹ کیا ہے اور اس کے اگینسٹ میں کیا ایکشن لینا چاہیے. تو آئی تھنک ریئلائزیشن والا مسئلہ نہیں تھا کہ ان کو ریئلائز کرا کے پھر ایکٹیویٹ کرنا تھا, وہ چیز شاید یہاں پہ تو نہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ سارے جیسے میں نے بات کی لوگ ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ ایکچوئل سچویشن ہو کیا رہی ہے, کہ مطلب کسی نے جا کے کیا کچھ غلط ایسا کر دیا, مس ہیپ ہو گیا, اس کے امپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں. سب ریئلائز ہی کر رہے ہوتے, نارمل چل رہے ہوتے ہیں, لیکن جب کوئی بتاتا ہے تو پھر ایک دم سے وہ کچھ تھوڑا ڈفرینٹ فیس ہوتا ہے, تو وہ یار یہ ایکٹ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, نہیں ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اس پہ آتے ہیں شیراز کے بعد. جی شیراز آپ کیا کہہ رہے تھے؟ مسئلہ ہو گیا تھا. ہاں تو پھر پوری ٹیم, ویسے تو ان کی یو ایس ٹیم تھی وہ ویکینڈس پہ کام نہیں کرتی تھی, لیکن وہ خاص جو 2 دن تھے کہ نیکسٹ ڈے ڈلیوری تھی, تو پوری ٹیم ہماری کو ٹیکمٹس کی تو کرتی رہتی لیکن ان کی ٹیم نے بھی پھر وہی ایفرٹ لگائی کہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں. تو ایک وہ امپورٹنس پتہ چلی کہ بھائی ابھی سچویشن کریٹیکل ہے, یہ نہیں کیا تو شاید. ہاں بالکل صحیح ہے, یہ تو ہوتا ہی ہے, یہ ہو جاتا ہے. اچھا اس میں آئی تھنک ایک لیڈرشپ کا اینگل ہے جو مے بی آپ لوگوں کے ساتھ کم ریلیٹڈ ہے, میرے ساتھ زیادہ ہے, کہ کبھی کبھی ایسی کرائسس آتی ہے تو آپ نے کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے اور آپ نے کس چیز پہ چینلائز کرنا ہے ایموشنس کو. اب شاید لوگوں کو یاد ہے 2 سال پہلے ایک سچویشن ہوئی تھی اور اس کے اندر اسی کمرے میں شورا جمع ہو گئی تھی, بلال بھائی یاد ہوگا آپ کو. اور آئی تھنک وہ میرے لیے بھی ایک پہلی دفعہ تھا ایکسپیرینس, کیونکہ بہت دفعہ انجینئرس کو ایسا تجربہ کم ملتا ہے جو اتنی زیادہ ایکسٹریم کرائسس ہو کہ بس اب سمجھ لیں ڈو اور ڈائی والی سچویشن سی ہو گئی ہے, جو کہ دیکھا جائے تو ان حضرات کے لیے اگر جہاد تھا تو ڈو اور ڈائی تھا, مطلب کوئی ہتھیار تو تھے نہیں. لیکن اس پوائنٹ کے اوپر آئی تھنک امپورٹنٹ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ بھی کریں پر ایٹ دا سیم ٹائم کیوس کریٹ نہ کریں. مطلب ایسا نہ ہونا کہ وہ بس سب ٹینشن میں سر پکڑ کے بیٹھے ہوں, ان کو کوئی ڈائریکشن نہ ملے, بلکہ یہ جو بیعت پہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو راضی کیا اور ان کو ایک طریقے سے سب لوگ ایک پیج پہ آ گئے, اور جب وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے صبح سے شام تک کہ جو ہے نا آپ علیہ السلام کیا چاہ رہے ہیں, سچویشن کیا ہے, اور اس کے بعد جس کی طرف کال ٹو ایکشن CTA جو ہوتا ہے وہ بہت ویل ڈیفائنڈ ہے, اور وہ مطلب ایک فزیکل ہے, یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا, اور اس میں نا سمبلزم بھی بہت زیادہ ہے کہ جمع ہو رہے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. مستورات نے بھی شاید کچھ تھا یا نہیں, وہ کپڑے کے کو پکڑا تھا, چادر پکڑ کے بیعت کی تھی. یعنی ایک تو ہے نا زبانی کہہ دیا, لیکن بیعت میں ایک باقاعدہ ایک فزیکل ایکشن بھی ہے, جیسے تبلیغ والے لکھ کے تشکیل کرواتے ہیں نا کھڑے ہو جاؤ, تو اس میں نا ایک الگ لیول آف کمٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جب بندہ کہتے ہیں میں کروں گا. ایون تو ہم نے اس کو بہت کوڈیفائی تو نہیں کیا, بٹ آئی فیل کہ اس وقت پھر ایک ڈفرینٹ پرسنالٹیز لوگوں کی باہر نکل آتی ہیں اور سب کو ایک ریزالو ہوتا ہے کہ اب تو جو ہے نا وی ہیو ٹو فکس دس ٹوگیدر, اور بہت دفعہ پھر اللہ کی طرف سے بھی حالات بدلتے ہیں. تو بہرحال یہ آئی تھنک پروجیکٹس میں بھی ہوتا ہے, ڈفرینٹ ٹیم کے ساتھ بھی ہوتا ہے, بٹ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ فرام لیڈرشپ پرسپیکٹیو, کیونکہ ہم ایٹ سم لیول ہم سارے لیڈرز بھی ہیں اور ایک اور رول میں فالوورز بھی ہیں, لیکن لیڈرز بھی ہوتے ہیں. تو اس مومنٹ میں کرائسس میں آ کے نا بجائے جس سے کہتے ہیں کہ یا تو بالکل لے کے بیٹھ جائیں, بتائیں نا پرابلی یہ بھی صحیح نہیں ہے, اور پھر ایسی بات بولنا کہ جس کے بعد
جو جماعت پہ اثر پڑے گا وہ آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو وہ بھی مناسب نہیں ہے. یعنی اس کو چینلائز کرنا پراپر طریقے سے کہ دوبارہ ایک مشن پہ سارے کھڑے ہو جائیں. تو اٹس سم تھنگ وچ آئی فیل ویری انٹرسٹنگ. جی اچھا آپ نے جو چیز مینشن کی نا ہاں جی وہ کہ جب سچویشن کریٹیکل تھی نا ویسے تو ہفتے میں ایک دن ٹیم ملتی تھی تو پھر پلیئر نے کر لیا تھا کہ ہم ڈیلی رات میں ملا کریں گے ڈسکس کیا کریں گے کیسے آگے جانا ہے. بے شک آدھے گھنٹے بھی لیکن سب ملے اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو اچھا کام کر رہا ہوتا تھا لگا رہا ہوتا اسی وقت کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہوتا تھا اپریشیٹ کیا جا رہا ہوتا تھا کہ مورال ہائی ہوتی ہے. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اپڈیٹ بھی فوراً ملتے ہیں تو غائب بھی نہیں ہوگا لیکن کاغذ بھی نہیں مل رہا ہے کوئی بات ہی نہیں ہو الٹا زیادہ ہو گیا تھا نا. اچھا اپوزٹ بھی ہوتا ہے. کچھ لیڈرز ایسے ہوتے ہیں جب کرائسس آتی ہے وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. کبھی ایسا دیکھیں ہو جاتا ہے نا. تو یہ ایگزیکٹلی نہیں کرنا. مطلب بہت دفعہ جو جب کرائسس میں سب سے زیادہ جو سب سے پرانا ہے سینئر ہے اس کو سب سے زیادہ اویلیبل ہونا چاہیے باقی حضرات کو سے بات چیت کرنے کے لیے, ان کو چینلائز کرنے کے لیے. تو اور اسی طرح دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ کرائسس آتی ہے وہ سب سے پہلے جماعت چھوڑ کے منافقین کی طرح کہتے ہیں یار یہ تو کشتی ڈوب رہی ہے میں ذرا اپنا راستہ ناپ لیتا ہوں. ایسا بھی کرتے ہیں لوگ. بہرحال آئی تھنک یہ مفتی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس میں؟ صحیح ہو گیا نا کیونکہ ٹائم مختصر ہے تو اور آگے کریں یا نہیں؟ اچھا یہ تو آئی گیس جیسے صحابہ کرام نے اس میں یعنی اپنے آپ کو کرائسس کی وجہ سے زیادہ کمٹ کر لیا تو آئی تھنک یہ اسی طرف ہم بات کر رہے تھے کہ آرگنائزیشن میں ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں. پرابلی موت کے لیے تو نہیں تیار کیا جاتا لیکن بہرحال اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دی بیسٹ دینے کے لیے اپنے آپ کو اسٹریچ کرنے کے لیے اور اپنی ایموشنز اور انرجی سب کچھ لگانے کے لیے ایک کمٹمنٹ بن جاتی ہے. ویسے ذاتی طور پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مانگنا نہیں چاہیے لیکن بہرحال کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے نا تبھی دی بیسٹ نکلتی ہے. وہ جب حالات ذرا صحیح چل رہے ہوتے ہیں نا تو وہ مانگنا تو نہیں چاہیے لیکن بہرحال شاید ایک یہ بھی ہے کہ اس وقت بندہ تھوڑا ریلیکس ہی چل رہا ہوتا ہے. خیر ویسے اگلا پوائنٹ تھا کیا؟ چل نہیں رہا ہے کرسر. اچھا ہاں اچھا دوسری ایک چیز ہے نا کہ بہت دفعہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں بھی ہو جاتا ہے کبھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے بچے کے اسکول میں مسئلہ ہو رہا ہے کوئی اور مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے اور بہت ہی لمبا ہو جاتا ہے. اور بہت دفعہ وہ مسئلہ پھر تو بہت دفعہ نا جسے کہتے ہیں ڈیسائسو ایکشن لینا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ میں جو بڑے ہوں گے گھر میں بڑے بھائی ہوں گے یا اس طرح ہوگا تو ان کو زیادہ یہ موقع ملتا ہے. والدین بوڑھے ہو گئے ہیں بیماریاں آ رہی ہیں کچھ مسائل ہو رہے ہیں تو بہرحال اس کے اندر نا یعنی آپ علیہ السلام کی یہ چیز بہت واضح نظر آتی ہے کہ جیسے ہی رومر آیا اور ظاہری بات ہے جیسے مفتی صاحب نے کہا اس میں اس ایکشن کے اوپر کوئی شر نہیں تھا بلکہ ایک طریقے سے خیر تھی ورنہ اس کو حل کرنا تھا. تو پھر اس میں یعنی زیادہ ہیزیٹیشن والی چیز نہیں تھی بلکہ آپ انسان کی پوری زندگی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں فیصلے کے وقت جیسے کہتے ہیں کہ اس کو خواہ لمبا کرنا کہیں محسوس نہیں ہوا بلکہ کبھی کبھی تو ایکسٹریملی فاسٹ ہوا. تو آئی تھنک اس میں بھی ایک چیز ہے. تو آئی تھنک پروجیکٹس ہاں اس میں مشورہ بھی نہیں کیا جی مشورہ رکاوٹ بن جاتا ہے. جی جی اور یہ بات میں فرسٹ ہینڈ سیکھ بھی رہا ہوں. بہت ساری چیزیں جو ہے نا جو جس میں ایسا لگتا ہے کہ بس سپیڈ کی ضرورت ہے تو چند حضرات سے یا کسی سے بھی مشورے کیے بغیر پڑھنا حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. اور آئی تھنک ایک یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ جو جیسے بیعت کی تھی نا وہ ایک اس میں ایک یونٹی والا کانسیپٹ ہے. تو بہت دفعہ کسی کو ایک کمرے میں جمع کر لینا یا تابش بھائی کا سب کو کال پہ لے آنا یا اس بات کو جمع ہو کے بول لینا یا کسی میدان میں لے جا کے بات کر لینا اس میں ایک قسم کی ٹیم کی بانڈنگ الگ قسم کی ہوتی ہے جو شاید اپنے اپنے جگہوں پہ بیٹھے یا ریگولر زمانے میں نہیں ہوتی. اینڈ ونس ان اے وائل اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس کا بڑا اچھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سے تازگی آ جاتی ہے دوبارہ سے سارے جڑ جاتے ہیں. ایسا بھی ممکن تھا کہ اب ہم لڑیں گے اس کا فیصلہ چند لوگوں کے درمیان ہو جاتا. ہاں ہو جاتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیزائن اس طرح کیا کہ وہ لشکر کا ہر فرد آگے کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فزیکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور ان کے کلچر میں یہ سب سے طاقتور طریقہ تھا مطلب ہے کہ معاہدے کا مطلب بیعت عربوں کے کلچر کا حصہ تھا. بالکل اس کو یوٹیلائز بھی کیا. ایسا ہو سکتا تھا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا میسج دے دیا بس سب تک پیغام پہنچا دیا جائے یا ہر قبیلے کو بولا اپنے اپنے لیڈر سے بیعت کر لو یا وغیرہ وغیرہ لیکن ان کو جتنا زیادہ جمع کیا جا سکتا تھا. جی پرومس پرومس ایک معاہدہ ہے
عام زبانی معاہدہ ہوتا ہے. ایک یہ عربوں کے کلچر میں ایک یہ معاہدہ اس انداز میں تھا کہ بھائی یعنی بہت ہی پکا, اور اس کے خلاف کرنا ان کے یہاں بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے. اب آج کل کے اس تناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زبانی کلامی میں دیکھ لیں گے ہو جائے گی, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کسی انداز میں ان کو بہت لکھا جاتا کر دیا ہے. کوئی ایگریمنٹ سائن ہو گیا, کوئی اس طرح کی چیز طے ہو گئی, ٹھیک ہو گیا. سر یہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ لوگ بزرگوں سے بیعت کرتے ہیں یا اس طرح کے, تو وہ کس جی بیعت کی تو ایک قسم یہ ہے کہ جس کو بیعت الجہاد کہتے ہیں, ایک بیعت الاصلاح بھی ہوتی ہے. وہ اسی واقعے میں مثلاً آئے گا کہ سورہ ممتحنہ میں بھی آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی بیعت کیا, ٹھیک ہے, اور یہ کہ تم شرک نہیں کرنا اور تم کسی پر تہمت نہیں لگانا, غیبت نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ٹھیک ہے, ایک بیعت یہ جہاد ہو گئی ہے. بیعت الاسلام بھی ہوتی ہے اور ایک بیعت الاصلاح بھی ہوتی ہے, جو انسان اپنے سے کسی بہتر علم والے عمل والے انسان سے ایک قسم کا یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں اب آپ کی مان کی چلوں گا اور آپ کے مشورے سے اپنی زندگی کے فیصلے کروں گا. جی طرح جی اس کو بیعت کا مطلب ہم لوگ آج کے اگر اس میں دیکھیں تو یہ کانٹریکٹ کے طور پہ کہہ سکتے ہیں. جی کانٹریکٹ ہونا مطلب اگر کمپنی ایسا اگر ہم ایگزامپل میں رکھتے ہیں کمپنی کانٹریکٹ کر رہی ہے تو یہ مطلب کس سینس میں لیں گے. تو میرا خیال ہے اس کی اچھی امپلیمنٹیشن ہوگی. اگلی دفعہ کرائسس ہے تو ایک خاص دوبارہ سے بنایا جائے کہ اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں, مطلب ایک ہے نا کہہ دینا, اور ایک ہے سب سے اس پہ سائن کروا لینا. مطلب ایک مینیفیسٹیشن ہو سکتی ہے, جیسے آپ نے کہا آج کے زمانے میں کانٹریکٹ عام طور پہ لکھ کے کیا جاتا ہے, اس پہ سگنیچر دیا جاتا ہے. شاید اس زمانے میں سگنیچر کا اتنا نہیں ہوتا ہوگا, تو ہاتھ پہ ہاتھ. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ پوائنٹ. اگلی دفعہ کچھ سچویشن ہو تو بات کی جا سکتی ہے. اور ایک بس چیز ہے کہ سمبولک لینگویج کی کبھی کبھی ہمیں اس پاور کا اندازہ نہیں ہوتا, لیکن جو سمبولک لینگویج ہے نا یہ بھی بڑی پاورفل چیز ہے. اور یہ جو بیعت ہے, جیسے میں مثال اللہ تبلیغ والے کھڑا کر دیتے ہیں, یہ کچھ چیزیں سمبولک ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک میسج بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر دیتی ہیں, جو الفاظ سے کبھی کبھی کئی زیادہ امپیکٹ لوگوں کے اوپر کر دیتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ آرگنائزیشن کے پرسپیکٹیو سے اگر کبھی کوئی سمبولک ایکشن لیا جاتا ہے, بہت مثالیں تو ذہن میں نہیں آئیں, لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے, جیسے چلے تابش بھائی کو لے لیتے ہیں, ہمارے سیمانٹک کے زمانے میں کچھ حالات ایسے تھے کہ کمپنی بند ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, لوگ چھوڑ رہے ہیں, پوچنگ ہو رہی ہے, یعنی بہت طرف سے نا مسائل تھے. تو کبھی آپ ایک کمرے میں جمع ہو جائیں, کچھ ایسی کمٹمنٹ والی بات کر لیں, تو ایک اثر آپ کے اندر کی جماعت پہ پڑتا ہے, اور ایک اثر بہت دفعہ ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو آپ کو باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو فار ایگزامپل ایک دفعہ سسٹم لمیٹڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ پوچنگ کرنی ہے ٹیکورڈ سے, تو انہوں نے بھی کچھ کرنا شروع کیا تھا, لیکن پھر کچھ یہیں کے لوگوں کے ایکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگلے کو میسج دیتے ہیں کہ تمہارے کام نہیں ہونے والا, یعنی اپنے ہینڈز آف بیسکلی تو آئی تھنک یہ جو سمبولک چیز ہوتی ہے بہت دفعہ کرنے والا تو کر گزرتا ہے, لیکن پھر جب وہ میسج باہر جاتا ہے, اندر جاتا ہے, اوروں تک جاتا ہے, تو اس کے اندر ایک میسج امبیڈ ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک ہے نا الفاظ کا جانا, اور ایک ہے ایک واقعے کا چلے جانا, کہ یہ سارے جیسے سارے جمع ہو گئے ہیں اور اب تیار ہیں جان دینے کے لیے. تو اب اس نے ایک میسج دے دیا ان کے اوپر جو آپ کے ایڈورسریز ہیں. اور بزنس کے اینگل سے ایڈورسریز اس طرح تو نہیں ہوتے, لیکن ہمارے ساتھ کلائنٹ ہے, تو اگر کرائسس کے اندر ہے کوئی سچویشن ہے اور آپ سارے جمع ہیں اور آپ نے ایک نائٹر لگا دیا, جیسے ریسنٹلی وہ جانزی بھائی نے کام کیا تھا, پورا ویکینڈ لگا دیا, اور اگر یہ اگلے کو پتہ چلتا ہے تو آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو میسیج دیٹ گوز تھرو. یا انہوں نے کہا اب سے ہم وار روم کر لیں گے. وار روم ایک سیٹنگ ہوتی ہے جس میں سارے کمرے میں جمع ہوں گے اور اپنے اپنی سیٹوں کو چھوڑ دیں گے, ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. تو آئی تھنک اس طرح کی میسیجنگ ہیومن سائیکالوجی پہ بڑا آرگنائزیشن کے اینگل سے بھی آئی تھنک کچھ سمبلزم سوچی جا سکتی ہے. آلدو میرے ذہن میں بہت آئیڈیاز نہیں ہے, بٹ آئی تھنک اٹس اے گڈ پوائنٹ کہ ہمیں سوچنا چاہیے ایسے سے کیا کیا جا سکتا ہے. اس سچویشن کو دیکھیں کہ 1400-1500 لوگ ایک شخص کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرتے ہیں, اپنی جان دینے کے لیے 1400 تیار ہیں ایک بندے اور کا. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شخص کی طرف سے اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. یہ یعنی ایموشنل لیول کو نا انتہائی پیک پر پہنچانے والی چیز ہے. جس کے لیے تم سب لوگوں نے بیعت کی نا, اس کے ہاتھ میں بھی بیعت, یہ بڑی جاندار چیز. جزاک اللہ. ہاں جیسے فورسز میں ہوتی ہے سلوٹ مارتے ہیں. ہاں جزاک اللہ.
ये भी है, दो होते हैं।